اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی، اللہم بارک علی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 112 تک کرایا تھا، اس سے آگے پڑھ رہی ہوں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعل من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ہا انتم اولیاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آیت نمبر 120 تک میں نے پڑھا۔ یہاں پر سورہ آل عمران کے 12 رکوع مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے جو 121 آیت ہے وہاں سے یعنی 120 تک پورا ایک جو سبجیکٹ شروع سورہ آل عمران سے ڈسکس ہو رہا تھا، جو میں آپ کو شروع میں یاد کیجئے تھوڑا سا انٹروڈکشن سورہ آل عمران کی، کہ نجران سے جو ایک گروپ آیا عیسائیوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جس طرح کے کوشچنس کیے، اس کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس فرمایا۔ سورہ آل عمران میں شروع سے 120 آیت تک بنی اسرائیل میں دونوں جو گروپ تھے بڑے، ان دونوں کو جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی بارے میں جتنا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلوک تھا، وہ سارا ڈسکشن ہم نے پڑھا 120 آیت پہ۔ یہاں پہ یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پھر آیت نمبر 120 کے بعد 121 سے 121 سے غزوہ احد، یعنی جو بھی غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو کمزوریاں کی وجہ سے جو ان کو شکست ہوئی، اور جو کمزوریاں سے تھیں ان کی، وہ ساری جو ہے یہاں سے آیت نمبر 121 سے پھر ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، پیچھے سے ذرا سا لے کر آئیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد کامل اللہ پہ بھروسہ ہو کر
انسان برائیوں کو دور کرتا رہے اپنے معاشرے کے اندر اور بھلائیوں کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دیتا رہے، تو کسی بھی صالح معاشرے کے قیام کے لیے انتہائی ضروری کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ فرمایا آیت نمبر 104 میں، اور اس کے بعد کنتم خیر امت، یعنی بہترین امت تبھی تم ہوگے جب تم ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہو گے کہ لوگوں کو نیکی کا بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، آیت نمبر 110 دیکھ لیجیے کہ صالح معاشرے کے قیام ہر قوم کے لیے یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو پھر وہ ایک بہترین امت ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی ہے تو وہ بہترین امت کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر ایمان اور کامل بھروسہ رکھ کر وہ بھلائیوں کا حکم، برائیوں میں معاشرے کے اندر برائی کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور بھلائی جو ہے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، تب تو یہ بہترین کام ہے اور بہترین امت میں میں شامل ہونے کی یعنی دلیل ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان جو ہے وہ ہے نہیں، اور بس خالی ممبروں پہ کھڑے ہو کر جو ہے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں خدا پرستی اور دینداری کے۔ تو جب اگر سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ پہ جو مضبوط جو ایک ایمان ہے وہی نہیں ہے، پھر کھوکھلے سینے سے جو واز نکلتے ہیں، تو جو آج معاشرہ جو ہے اتنے واز اور اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اس پر جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ سب کو نظر ہی آ رہی ہے، تو پھر معاشرے کی وہی صورتحال ہوتی جو بھی سب کو نظر آ رہی ہے۔ علماء یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آئی تھنک میرا خیال سے 85 ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو، دوسروں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اپنے آپ کو بھول جانا، خوب بڑے بڑے دعوے کرنا خدا پرستی اور دینداری کی، یہ پھر کھوکھلے ہی بس دعوے رہ جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ اللہ پہ کامل بھروسہ رکھتے ہوئے مکمل ایمان، اور پھر اس پر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہم پیچھے سے آیات پڑھ کے آتے رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر یہ ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، تو پھر یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے گا کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فرض تھا، اس کو اللہ نے انہوں نے ترک کر دیا، یکسر ترک کر دیا۔ آپ کو میں پچھلی دفعہ بھی بہت ساری حدیثیں بتا چکی ہوں کہ علماء دین جو تھے وہ پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انہی کے ہم نشینی اختیار کر لی اور خاموشی اختیار کر لی، یعنی ایک طرح سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا گیا۔ اسی لیے ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ کرتے کہ ایمان رکھنے کے بعد بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا تمہارے ساتھ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی کی بیس پر ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی، لیکن انہوں نے یہی کام کو بالکل، اس کام کو بالکل ترک کر دیا، یعنی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساری دنیا کی جو امامت اور قیادت تھی، اس کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی، یعنی بنی اسرائیل کو قیادت اور امامت کی، وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور اسی لیے اس کی ایک بڑی مثال جو ہے تحویل قبلہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اسی کے اوپر بہت زیادہ شور اسی لیے مچایا گیا تھا اور بہت زیادہ اعتراض کیا گیا تھا۔ دوسرے پارے کی آپ شروع کی سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیجیے، تحویل قبلہ کا پورا اس میں موجود ہے۔ اتنا زیادہ ہنگامہ جو مچانے کی وجہ تھی کہ یہ بالکل واضح سمجھ رہے تھے اچھی طرح کہ اللہ نے تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے امامت کو لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا۔
یہ فضیلت اللہ کی دائن جس کو مناسب سمجھتا اللہ اسے دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ تورات والوں کو تورات دی گئی، انہوں نے دوپہر تک مزدوری کی، یعنی صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات ملا۔ انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قیرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد آرام کا وقت آ جاتا ہے، تو عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کیا۔ دن جو پورا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اسی لیے دن سے مثال دی گئی کہ انہوں کو دوپہر تک کام دیا گیا، انہوں نے کیا، ان کو ایک قیرات ملا۔ پھر دوپہر سے عصر تک جو ہے، یعنی ظہر سے سمجھے عصر تک، زوال کے بعد سے عصر تک انجیل والوں نے مزدوری کی، انہیں ایک ایک قیرات ملا۔ مسلمانوں کو جو قرآن دیا گیا، انہوں نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا، تو ہمیں دو دو قیرات دیے گئے۔ اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں تو دو دو قیرات دی اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا گیا، یعنی صبح سے زوال تک زیادہ ٹائم ہوتا ہے، عصر سے مغرب تک کم ٹائم ہوتا ہے، تو ہم نے ان سے زیادہ کام کیا۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو کچھ چاہوں دے دوں۔ صحیح بخاری نے اس کو دیا، یعنی اس آیت میں بالکل کلیئر بتا دیا گیا ہے، ولو، اور اگر وہ ایمان لاتے، یعنی اہل کتاب اگر ایمان لاتے، نبی کریم ایمان والے تو تھے، لیکن دوبارہ آ رہا ہے آمنا اہل الکتاب، یہ کس ایمان کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے، تبھی تو اللہ کے حقیقی پروردگار ہونے کی دلیل ہوتی۔ تم نے تو مانا ہی نہیں، مالک کی طرف سے ایک رسول مقرر کیا گیا، تمہارا کام کیا تھا کہ مالک نے مقرر کیا، ہمارا کام ہے اس کو ماننا، اس کے بیعت کرنا، اس کے کام میں اس کے ہاتھ اس کے جو ہے تعاون کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اس آیت میں واضح بتلا دیا گیا کہ اگر وہ ایمان لاتے تو اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کی مقدر میں ہو چکی ہے، وہ خیر الامم میں شامل ہوتے اور ان کی دنیا میں عزت بڑھتی اور آخر میں دوہرا اجر بھی ملتا۔ ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوہرا اجر مل رہا ہے، لیکن حق کے مقابلے میں ان کی اکثریت جو تھی نافرمانی پر، اگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، یعنی کچھ لوگ ایمان لائے ہیں لیکن اکثر جو ہے ان میں کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ یہ جو ہے فاسقانہ جو کام تھا، وہ زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ حرکت کیا۔ اب یہاں پہ جو ان کی جو ہم پچھلی دفعہ میں نے ذرا سا اس کو کیا تھا کہ آج کی آیت کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ان کو ایک طرح سے ہوشیار کر رہے ہیں، لن یضروکم اذا الا اذا، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی تم کو اللہ نے خلافت دے دی، امامت دے دی، تو اس کی جلن میں، حسد میں یہ تمہارے ساتھ جو بھی حرکتیں کریں گے وہ صرف اتنی ہوں گی اذا، کہ برا بھلا کہہ دیا، کوئی غلط پروپیگنڈا کر دیا، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، تو ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان یقاتلوکم، اور اگر لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم الادبار، تو تم سے پھیر لیں گے تم پیٹھیں، یعنی ان میں طاقت ہی نہیں تم سے لڑنے کی، کیونکہ تم حق پر ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ نے جو تم کو خیر الامم بنایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا، قیادت اور امامت کا جو حق ہے وہ ادا ہی ہوتا ہے کہ برائی کو صالح معاشرے کا قیام میں آگے بڑھ چڑھ کے محنت کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، بھلائی کی تعلیم دو، تو تم یہ کام چونکہ کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تم سے اگر یہ لڑائی کریں گے تو پھیر لیں گے پیٹھیں، ثم لا ینصرون، پھر نہیں کہیں سے ان کی مدد کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، لگا دی گئی، یعنی ضربت، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح اوپلے تھاپتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا، بالکل اسی طرح سے تھوپنا مراد ہوتا ہے کہ تھوپ دی گئی ان پر ذلت، اینا ما سقفو، جہاں بھی یہ کہیں پائے گئے،
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی دنیا میں اگر کہیں تھوڑا بہت ان کو امن چین ملا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں ملا، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ، حبل من اللہ و حبل من الناس۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امانت دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے انہیں اپنے طور پر اپنی حمایت میں لے لیا، یعنی بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا اگر موقع ملا بھی ہے تو اس کی وجہ دوسرے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جگہ دی۔ اور یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ نے جس طرح مل کر فلسطین میں جس طرح بنایا، اور پورے فل سپورٹ دے کر، کہ میں کیا بولوں، آپ سمجھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ یہ سب جو ہے من حبل من اللہ و حبل من الناس ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، لوٹے ساتھ غضب اللہ کے، وہ ضریبت اور ٹھوک دی گئی، چمٹا دی گئی لہم مسکنہ، مسکنہ سے مراد پست ہمتی ہے، بے حوصلگی ہے، یعنی بے حوصلہ ہونا، پست ہمت ہونا، اور یہ بس ہمتی ہونا یا بے حوصلہ ہونا ایک ہی وجہ سے آتا ہے، اور وہ ہے دنیا پرستی۔ جب دنیا پرستی کا غلبہ انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان انتہائی درجے کا بے حوصلہ اور پس ہمت ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ایک اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے طاقت اور ہمت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چار بات ہے، جو حرکتیں جب انسان اس طرح کی کرنے لگتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے یہ ہمت حوصلہ چھین لیتا ہے، اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ دنیا پرستی، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ آخرت پہ یقین نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، آخرت کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، صرف دنیا داری میں ملوث تھے۔ سورہ اعراف میں پڑھیے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کی مثال کتے سے دی ہے کہ مانند کتے کے ہیں، کہ اگر ان کو اگر کھانے کو مل رہا ہے تو بھی زبان لٹکی ہے، اور نہیں مل رہا تو بھی زبان لٹکی ہے۔ بڑی اہم سی آیت ہے سورہ اعراف کی، اس کو ذرا پڑھیے گا تو وہاں آپ کو یہ مثال جب آپ کو ملے گی تو مطلب اگر اس کو سمجھ کے جب پڑھتا ہے انسان تو اپنے آپ کو پھر جج کرنے لگتا ہے کہ کہیں میں تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں، کہ ہم بھی بس دنیا کی خاطر اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ مانند کتے کے اللہ تعالیٰ مثال جو ہے اس کو کتے سے دے رہا ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے اور بڑا خوف آتا ہے، بڑی مطلب ہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں، 176، 175، 176 پڑھ لیجیے۔ تو لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 175، 175 سورہ اعراف۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، کمثل الکلب، کمثل الکلب، کلب کتے کی مانی، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ زبان نکلی رہے، اس کو چھوڑ دے تب بھی۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ آیت نمبر 176، 176، تو دو آیتیں سورہ اعراف کی، 175 اور 176، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی زبان باہر نکال ہی رہتا ہے، دنیا کے مال اور متاع پر اس کی رال ٹپکتی ہی رہے گی، یعنی وہ ایسا شخص، اس کی مثال کلب کی، کتے کی طرح دے دی گئی کہ اسے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، اس کو واز کرو یا نہ کرو، اس کا حال ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پاگل ہے، دنیا کی پرستی اس کے اندر، تو آخرت پرستی ختم، دنیا پرستی میں وہ دیوانہ۔ جب دنیا پرستی بڑھتی ہے تو مسکینیت، یہ بہت اہم، اس لیے یہاں سے آج میں نے لیا، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے اس کو سرسری کرا تھا کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ بہت اہم آیت ہے۔ پچھلی جو قوم جس سے امامت لے لی گئی، اس میں دنیا پرستی بہت بڑھ گئی تھی،
اور جو اصل کام جس کی وجہ سے اللہ نے قیادت اور ایمان یعنی مانیٹر بنایا تھا ساری اقوام کا، تو اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ یعنی مانیٹر جب خود ہی اس چیزوں میں پڑ جائے گا، اس کو مانیٹر بنایا گیا جس کو قیادت اور امامت کا عہدہ دیا گیا، جب وہی پڑ جائے گا، وہی جیسے اگر اعلیٰ عہدیدار جو ہیں جن کے نیچے اور جو ان کے سب آرڈینٹ کام کر رہے ہیں، اگر کرپشن کرنے لگے تو پھر نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، تو مسکینت سے مراد بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم نے ان کے اوپر تھوپ دی یہ پست ہمتی، بے حوصلگی، اور اس کی وجہ ان کی دنیا پرستی کا تھی۔ اور جناح گڑھی صاحب کا اگر آپ صلاح الدین یوسف صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تفسیر اس آیت کے ضمن میں، تو وہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا آج اگر ہم ذرا غور کریں مسلمانوں کے اوپر، تو یہی وہ سارے اسباب ہیں جو آج مسلمانوں کی جو بگڑی ہوئی شکل جو آج دنیا میں موجود ہے، ان میں یہ سارے خرابیاں، برائیاں جو اس آیت میں موجود بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 112 میں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ کے غضب میں گھر چکے اور ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، یعنی کچھ آخرت کی فکر نہیں۔ ادخلوا فی السلم جو حکم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اپنے مطلب کی کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، جس سے دنیا نفس پرستی پوری ہو رہی ہے، نفس کی خواہشیں اور چاہتیں، ان آیات پہ عمل کر لیا، اور جس سے نفس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جو طرز عمل ہے اس پر ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ کار یا یہ جو عمل ہے وہ پسند نہیں ہے۔ مسلمان ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، آقا کو مانتے ہو کہ تمہارا آقا ہے، تو پھر آقا نے جو کہا اس پر بغیر کسی ذرا برابر بھی حیل و حجت کے اور بس عمل کرنا ہے، سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی کیونکہ آقا کا یہ حکم ہے، آقا نے فرمایا ہے۔ لیکن ایسا نہیں آج نظر آتا، اسی لیے انہوں نے بالکل واضح دیا کہ یہی وہ ساری برائیاں اور خرابیاں مسلمانوں کی آج بگڑی ہوئی نسل میں موجود ہیں، وہ بالکل ہی صراط مستقیم یعنی جو اللہ کا راستہ سے انحراف کر چکے ہیں، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو سلوک بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی انہی اسباب کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جو ان کی جو شکست اور ذلت و خواری مقدر ہوئی تھی، آج وہی شکست اور ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اور اگر آج کسی مسلمان سے پوچھا جائے، پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی مسلمان دنیا میں کیوں غالب نہیں ہو رہا، اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی مسلمان ہیں تو مسلمان دنیا میں غالب کیوں نہیں ہیں، آخر کیوں پوری دنیا میں شکست اور ذلت و خواری ان کا مقدر بنی ہوئی ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے کو خود ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا اور مسلم کس کو کہتے ہیں۔ یہی سی کے اوپر 1939 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا، اس سے پہلے انہوں نے شکوہ جواب شکوہ لکھی۔ شکوہ میں یہی تو شکوہ کر رہا ہے ایک مسلمان، پوری پڑھ لیجئے شکوہ، اور اس کا جواب پھر خود ہی علامہ اقبال نے لکھا، جواب شکوہ، ایک بہت بڑا ایک کارنامہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ شکوہ اور جواب شکوہ لکھی کہ آج ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر ایسا مسلمان کے ساتھ کیوں ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے، محتاجی اور مغلوبی کیوں مسلط ہے، پوری دنیا میں ہم سب ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں پناہ مل جائے، سیم اسی طرح سے۔ اللہ اکبر۔ تو شکوہ کے جواب میں جو انہوں نے لکھا ہے جواب شکوہ، اس کا جواب ہے پورا، پورے کا پورا انہوں نے جواب دے دیا ہے وہاں پر کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ
مسلمان بھی ہو؟ تو یہ جو سوال ہمیں اپنے دل سے کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، یعنی شریعت الہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اس کے مطابق، اس ضابطے کے مطابق، یعنی قرآن کے ضابطے کے مطابق اگر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں پھر مسلمان ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنے آپ کو ججمنٹ کریں۔ ہو سکتا ہے بات بہت بری بھی لگ رہی ہو اور لگتی بھی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہوں، صحابہ کا طریقہ یہی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ قرآن کی ہر آیت کو وہ اپنے آپ کو جج کرتے تھے، تبھی اپنے آپ کو جج کرنے سے ان کی اصلاح ہوئی، ساری جہالت ان سے چھٹ گئی، مٹ گئی، دور ہو گئی، اور وہ اجلے ہو گئے، چمکنے لگ گئے، نورون علی نور بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں امت مسلمہ سے بلونگ رکھنے والا ایک ایک فرد کہ وہ بھی اجلا ہو جائے، چمک جائے، اور اللہ اس سے راضی ہو جائے اور نورون علی نور بن جائے، تو ہمیں قرآن کی ہر آیت پر اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں رخسانہ کیا کر رہی ہوں، تبھی میری اصلاح ہو سکے گی، تبھی میری برائی مجھ سے دور ہوگی، میرا میل کچیل مجھ سے دور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ دے، آمین ثم آمین۔ تو سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 208 208 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ 1/4 1/3 3/4 ہاف، اس سے بات نہیں بنے گی کہ اپنی مرضی کی اگر حکم ہے تو عمل کر لیا، لیکن اگر اپنی مرضی کے خلاف ہے اور جس سے دنیا پرستی جو ہو آ گئی آج مسلمان کے اندر، اس کی جو چاہتے ہیں دنیا کی وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، ایثار مانگتا ہے، آپ قربانی کریں، ایثار کریں آخرت کی خاطر۔ اسی لیے آگے آیات ابھی چلیں گی تو ابھی دیکھیے گا کہ یہ مزید اور کتنا کلیئر ہو جائے گی یہ بات۔ مسلمان سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اللہ ہو۔ بہرحال اسی آیت کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے تاکہ اگلے جو آیتیں آئیں گی تو پھر اور اندازہ ہوگا، اور اسی لیے پھر آیت نمبر 121 سے جو غزوہ احد میں شکست فاش ہوئی مسلمانوں کو، وہی مسلمان جو صرف کوانٹٹی میں اتنے کم تھے اور بدر میں اتنے کامیاب ہوئے، اللہ نے جو تھی فتح نصیب کی، یوم الفرقان جو دن کہلایا، اور پھر وہی مسلمان صرف ایک ہی ہجری کے بعد، یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، اور وہ مسلمان جو ہیں وہ شکست ہوتی ہے، اور 70 مسلمان جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوتے ہیں۔ تو آخر اس کی کیا وجوہات تھی؟ تو وہی وجوہات تھی کہ وہ دنیا کے پیچھے جب پڑے مال غنیمت تو جیتی بھی بازی ہار گئے۔ تو آج ذرا ہم سب ان پہ ذرا، یہ ساری آیات ہیں اسی کے اوپر، اور آج کا مسلمان اگر اس سورہ کو صرف اسی سورہ کو ہی سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آج مسلمانوں پر جو ضربت علیہم المسکنہ، کہ مسکینیت جو ہے، محتاجی اور مغلوبی جو ہے، بے حوصلگی اور پست ہمتی جو اس پر تھوپ دی گئی ہے، اس کی تھوپنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 113 میں، لئیسو سوا، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ سے بڑھ کے منصف کون ہو سکتا ہے؟ لئیسو سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں امت، ایک گروپ کچھ لوگ قائمہ، قائم ہیں اللہ کے حکم پر، یعنی اللہ کے جو حکم ہے راہ راست پر، صراط مستقیم کا راستے پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ اب یہاں پہ پڑھنے کا لفظ تلاوت، آپ دیکھیں تلاوت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تلا یتلو تلون ہے، تلا تلوے کو کہا جاتا ہے، یعنی فوٹ اسٹیپس کی پیروی کرنا، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، پڑھ کے ایسے ہی نہیں رہ جاتے، تو ایسے آج کا مسلمان جو پیچھے ابھی ہم حوالے دے چکے ہیں کہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ایک طرف رکھ دیا کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا ثواب، اور اس کے بعد کر وہی رہے ہیں جو کافر کر رہا ہے، تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یعنی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اسی طرح باہر نکل جائیں گے جیسے طرح تیر کمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بہت قرآن پڑھایا جا رہا ہے لیکن چال تو وہی کافرانہ ہے، وہی چیز ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، پورا ہمارا جو
दुनिया है वो इसी तरह की है। कल कल किसका कल्चर पे हम लोग चल रहे हैं, हमारी शादी ब्याह हो सब चीज़ों में देख लें, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएँ यहूद, तुम तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जवाब शिकवा का बहुत अहम शेर है। तो यतलूना आयातिल्लाह का मतलब अल्लाह की आयत को पढ़ना, उसके मुताबिक अमल करना। आना लैल ने इसको और कर दिया, रात की घड़ियों में। रात की घड़ी की जो इबादत होती है वो बेरिया होती है। इसलिए तहज्जुद की नमाज़ नवाफ़िल है, लेकिन रात को उठ के अल्लाह की इबादत करना, इसके क्यों इतनी इसकी फ़ज़ीलत है? उसकी बेसिक के लिए रीज़न ये है कि उसमें रिया नहीं होता, दिखलावा नहीं होता, बस अल्लाह होता है, उसका बंदा होता है। अल्लाह के आगे उसका बंदा जो है सर्वसजूद है, कोई रिया नहीं है, कोई वाह-वाह नहीं हो रही, बस वो है उसका रब है। तो आना लैल अल्लाह के सामने, अपने आका के सामने रात की घड़ियों में जब दुनिया सारी सो रही है, तो वो उठे हुए हैं और अपने रब की आयत की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और क्या हालत है? वहुम यस्जुदून और वो सजदे करते हैं। स्पेशली सजदे का ज़िक्र आया। सजदे का ज़िक्र आने की वजह क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो ये है कि यहूद ने अपनी नमाज़ में से सजदे को ख़ारिज कर दिया था। क़याम की हालत में अपनी किताब पढ़ते हैं, लेकिन सजदा जो है अपनी इबादत में से, नमाज़ में से ख़ारिज कर दिया। इसलिए यसजुदून का ज़िक्र आया स्पेशली। और दूसरी बात ये कि सजदा जो है वो आज़ी का एक्सट्रीम, जब हम कहते हैं लेवल जो है अल्लाह के आगे झुकने का, आज़ी का, ख़शियत इलाही का, वो मज़हर है सजदा। जब बंदा सजदे में जाता है तो शैतान सबसे ज़्यादा उसी वक़्त तो अफ़सोस करता है कि मैंने सजदा नहीं किया, मुझे सजदे का हुक्म हुआ था, मैंने सजदा नहीं किया। तो सजदा जो है वो आज़ी का और ख़शियत इलाही का आला तरीन कहना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल का जो है वो एक शो है, मज़हर है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया अपनी रहमत से। और हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, माथे को ज़मीन पर टेक देते हैं और अपने रब के आगे आज़ी का इज़हार करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को इसका पाबंद बनाए। आमीन। तो अल्लाह ताला फ़रमाता है कि ये सारे अहले किताब ऐसे नहीं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और रात की घड़ियों में स्पेशली उठ के तिलावत करते हैं और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ रहते हैं। और अगली उनकी सिफ़त ये है, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, आखिरत के दिन पर। व यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, आप देखें बार-बार बुराई से रोकना और भलाई का हुक्म देना, ये ईमान रखने वालों का शेवा, इसी पर वो खैरुल उमम हैं, बेहतरीन उम्मत, कि वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, यौम आखिरत के दिन पर और हुक्म करते हैं अच्छे कामों का, भले कामों का, वयनहौना अनिल मुनकर और मना करते हैं बुरे कामों से। वयुसारिऊना फिल खैरात और दौड़ते हैं, युसारिऊन सुरत से है, लपकते हैं, जल्दी करते हैं नेक कामों में, खैरात। व उलाइका मिनस सॉलिहीन और यही लोग सॉलिह हैं, नेकूकार हैं। ये सारी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी उन लोगों की जो राह सिरात मुस्तकीम पर कायम हैं, कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, लेकिन दोनों के साथ-साथ भले कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना। हर वो आदमी जिसकी नेक तबीयत हो, नेक सीरत हो और जिसने जो अपने आप को जो अल्लाह ने फितरत इंसान की बनाई है, तौहीद पर, एक अल्लाह की बंदगी पर, उस पर उसने अपने आप को कायम रखा हुआ हो, तो वो एक बद मुआशरे में, एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ फ़साद हो रहा हो, वहाँ पर वो इत्मीनान से रह ही नहीं सकता, सुकून की साँस ले ही नहीं सकता और ये बात हकीकत है। अभी जितने लोग भी अल्लाह की किताब से जुड़े हुए हैं और वाक़तन एक अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और हलाल जो अल्लाह ने फ़रमाया उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं और हराम से बचना चाहते हैं, वो इस वक़्त के जो फ़साद ज़दा इस वक़्त जो टाइम है, वक़्त है, इस वक़्त जो मुआशरा जिस पर अभी जिस तरफ जा रहा है, आप देखेंगे कि वो बहुत बेचैन है, इज़्तिराबी कैफ़ियत है, परेशान है। समझ नहीं आता वो कहाँ जाएँ, कैसे, किधर जाएँ, क्योंकि जितनी भी हराम तमाम मामलात ज़िंदगी में, तमाम जो हराम रास्ते हैं वो बड़े आसान कर दिए गए हैं और जो हलाल रास्ते हैं
ہیں उसको बहुत मुश्किल बना दिया गया, तो उससे इंसान बहुत परेशान है। तो ये होता है, इसीलिए देखें आप यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने स्पेशली तज़किरा किया, फरमाया कि अल्लाह पर ईमान रखने के साथ, आखिरत के दिन पर ईमान रखने के साथ, क्योंकि तौहीद और आखिरत जो है, वो लाज़िम और मलज़ूम है। जो एक अल्लाह पर ईमान रखता है, वो आखिरत के दिन पर भी ईमान उसका यकीनी होता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, हमें वापस पलट के उसी से मिलना है और उसको अपने एक-एक लम्हे का जवाब देना है। तौहीद और आखिरत जोड़ा-जोड़ा है। और फिर भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी जोड़ा-जोड़ा है। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान मोमिन हो और वो एक ऐसे बद मुआशरे में जो है वो रह सके, फ़सादज़दा मुआशरे में रह सके, तो उससे होता ही नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है कि वो जो है वो उन लोगों को बुराइयों से ना रोके और भली बात ना बताए। इसीलिए उनका सारा वक़्त किसमें गुज़रता है? युसारूना फ़िल ख़ैरात, यानी वो नेक कामों के लिए सोचते नहीं हैं कि कर लेंगे, अच्छा, अभी तो बहुत मसरूफ़ियात हैं, जब मौका मिला तो कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आज का काम कल पे नहीं टालते, वो उस काम को आगे बढ़ के करते हैं। तो नेकी या कामों में दौड़ रहे हैं, लपक रहे हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों की, मोमिन हो या मोमिना हो, उसकी सिफ़ात ये बहुत पसंद है कि नेकी के कामों में दौड़ लगाना, लपक के करना, सोचना नहीं, अपना काम दूसरों पे नहीं डालना। यही आज हो गई सोच हमारी कि वो तो कर ही रहा है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? या करेंगे तो लोग बुरा मान जाएँगे, या हमारा सोशल बायकॉट शुरू हो जाएगा, ये लोग हमें अपने से काट देंगे, हमारे ताल्लुकात पे बड़ा इसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचते। वो युसारूना फिल खैरात हैं, वो नेकी कामों में दौड़ लगाते हैं, लपक के करते हैं कि मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं इसको कर गुज़रूँ। तो ये जो है अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका मिनस सॉलिहीन, ये लोग नेकूकार हैं। वमा यफ़अलु मिन खैरिन, और जो भी वो करेंगे कोई भी नेकी, फलन युकफ़रूहु, हरगिज़ उसकी हू की ज़मीर जा रही है ख़ैर की तरफ, यानी वो जो भी भला काम करते हैं, नेकिया काम करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं ना नेक कामों में, ये नहीं सोच रहे कि कर लेंगे, नहीं। मौका मिला फ़ौरन किया उस नेक काम को। अल्लाह ताला ने उसी की लिए एक तरह की तसल्ली दी है कि तुम जो भी नेक काम करते हो, अल्लाह ताला उसकी कदर करता है, उसकी नाक़दरी नहीं करेगा, उसकी कदर करता है अल्लाह ताला। वल्लाहु अलीम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह जानता है, खूब जानता है किसको? मुत्तकियों को। ऐसे मुत्तकियों को अल्लाह खूब जानता है। आयत नंबर 115 तक उन लोगों का तज़किरा जो ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैअत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का तो नाम बहुत ही मशहूर है, आप सबने सुना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम तआला अन्हु हैं, हज़रत असद जो हैं हज़रत असद इब्न उबैद हैं, हज़रत सालबा बिन शोबा हैं, उसैद बिन उसैद हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो ये कुछ नाम जिनका ज़िक्र आता है कि ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको बैत की फरमाई, अ, तायीद की, अपने अमल से तायीद की, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर ईसाइयों में तो ख़ैर बहुत ईसाई इस्लाम लेकर आए, उसमें शुरू के जो नाम हैं जिनको साबिक़ुल अव्वलीन कहा जाएगा, साबिक़ीन अल अव्वलीन में जिनका नाम आता है उसमें नजाशी हैं, चाहे हबशा। मुसलमानों की भरपूर हिमायत की, जब ये हबशा पहुँचे थे मुसलमान, हज़रत जाफ़र जो बिन तैयार हैं रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनके साथ की सरकर्दगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो ग्रुप भेजा था वहाँ हबशा, वहाँ पर उन्होंने इनको पनाह दी और बहुत अच्छी तरह इनको अपने यहाँ रखा। और जब अबू सुफ़ियान ने शिकायत की कि भई आए हैं और इस तरह से ये काम इनका जो एक लीडर है वो हमारे यहाँ कर रहा है, तो शाह हबशा ने यानी नजाशी ने फिर बुला के उनसे जो पूछा, तो जाफ़र जो तैयार उन्होंने रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम ही की तिलावत फरमाई थी। और और जब उन्होंने सूरह मरियम पढ़ी तो नजाशी ने तिनका उठा के यही तो अल्फ़ाज़ कहे थे कि जो तालीम हज़रत ईसा लेकर आए हैं, मैं इसमें और इस तालीम में जो तुम्हारे रसूल लाए हैं इसमें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम में, तिनके को दिखाते हुए फरमाया कि इससे ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पाता। अब ये है कि उनका तारीख़ में पता नहीं है कि उनका वो इस्लाम लाए थे या नहीं लाए थे, लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया है हबशा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नजाशी की वफ़ात पर मुत्तला करके फ़रमाया कि अपने मुसलमान भाई की नमाज़ जनाज़ा पढ़ो। चुनांचे उनकी गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई, सही बुखारी ने इसको दिया।
اس بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، جبھی تو ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور رسول نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، صحیح بخاری نے اس کو دیا۔ اب اس سے بالکل اپوزٹ جو ہے ان کا کریکٹر آ رہا ہے، ان الذین کفروا، آیت نمبر 116 میں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو مسلمان ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کی یہ صفات کیا تھیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے جنہوں نے انکار کیا اور جو کافر ہی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، قرآن پاک کا انکار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بیسک ریزن کیا تھا انکار کرنے کا؟ مال اور اولاد، وہی دنیا پرستی، مسئلہ وہی ہے، مال اور اولاد کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دے رہے، لن میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، سپرلیٹو ڈگری ہے لا کی، ہرگز نہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ہرگز نہیں کام آئیں گے انہم ان کے، اموالہم ان کے مال، اور ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا یعنی اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، شیئا ذرہ برابر بھی، کچھ بھی ان کی اولاد، ان کے مال جس کے پیچھے وہ آج لگے ہوئے ہیں، یہ ذرہ برابر بھی اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اصل چیز ہے نیک اعمال، یعنی نیک اعمال انسان کو جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آگے آپ ذرا دیکھیے، اگلی آیت اس کو مزید کلیئر کر دے گی، تو اس سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 117 جو ہے، بہرحال اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے عمل کی مثال دی جا رہی ہے، جو انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور دنیا پرستی میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو مال خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریحٍ، مانند ری ہوا، فیہا جس میں، سرن، سر کہتے ہیں سخت تیز سرد ہوا، ٹھنڈی یخ بالکل، جو کسی کھیتی پر چلے تو اس کو بالکل ہی اجاڑ دے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی ونٹر آ گیا ہے تو کیسی پتے جھڑ گئے، کیسے ہرے پتے کیسے ہو گئے، اللہ اکبر، اور ٹھنڈک کی سختی کی وجہ سے، تو سر سخت سرد، اصابت پہنچے، کھیتی کو پہنچے، قومین ایسے لوگوں کی، ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان کی کھیتی۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں، ہر کوئی جو ہے اس وقت آخرت کی کھیتی بو رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی، اللہ نے وقت دیا ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور ہم سب اپنی اس طاقت سے، صلاحیت سے جو بھی اعمال، وہی پھر آ جاتا ہے ایکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ٹائم جو ہے اس میں مختلف قسم کے عمل کرنے کی جس کو توفیق ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے اس میں، تو یہ اصل میں کھیتی بو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا سے اس کو مثال دیتے ہوئے کہ کھیتی جو ہے اس کو ایسی ٹھنڈی ہوا لگے گی، فَأَهْلَكَتَهُ کہ اس کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، بھس بنا دے۔ وَمَا ظَلَمُ اللَّهُ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن خود انہوں وہ اپنے اوپر، اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ پالے سے مراد سر، جس کا ترجمہ سخت سردی، تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ جو ہے پالا کیا۔ پالا کہتے ہیں بہت ٹھنڈی ہوا کو، سخت ٹھنڈی، سخت، بہت ہی سخت ٹھنڈ ہو جس کے اندر، جس ہوا کے اندر، جو جسم کو جب لگے تو کاٹ ڈالے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ تو پالے سے مراد یعنی سخت ٹھنڈ سرد ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھنا، اور شریعت الہی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو ضابطہ دیا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ مراد کیا ہے؟ ينفقون فی هذه الدنیا، دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی رسمی دینداری، دکھاوے کے لیے کچھ خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، رسمی دینداری ہو رہی ہے،
کچھ خرچ کیا جا رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ اپنی آخرت نہیں بنا رہے ہیں اس سے، کچھ بھی فائدہ مند نہیں، بالکل بھی سود مند نہیں۔ یعنی کفر اور شرک وہ ٹھنڈی آگ ہے جو ساری محنت کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کفر اور شرک وہ ٹھنڈی آگ ہے جو ساری محنت کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کفر کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن سراسر حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ کے حرام کو چھوڑ کے غیر اللہ کے حرام کو حلال کو جو ہے اس کو اوکے کیا جا رہا ہے، اس کو اوبے کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ارباب بنا لیے۔ تو کفر اور شرک وہ ٹھنڈی آگ ہے جو ساری محنت، اگر کچھ مال خرچ بھی کر رہے ہیں تو سب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ کچھ چیریٹی کا کام بھی ہو رہا ہے، کانسرٹس ہو رہے ہیں، ان کانسرٹس کے اندر اداکار اور اداکارائیں اس قسم کے کام کر رہے ہیں کہ اعلان کرتا ہے ایک گلوکار، ایک اداکار کہ بھائی ہم فلانے ہاسپٹل کے لیے یا فلانی غریبوں کی امداد کے لیے، فلانی جگہ جو قحط ہے اس کے لیے، یا فلانی جگہ ارتھکویک آیا تو اس کی مدد کے لیے، مختلف منی چیریٹی کے لیے ہم کانسرٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کانسرٹس کے اندر عریاں جو ہے کپڑے پہن کے نیکڈ حالت میں معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلانا اور شیطانی چیزوں کو پیچھے لوگوں کو لانا اور لوگوں کی ذہنوں کو اس طرف مبذول کرنا اور کرانا، ان سب کاموں میں ہیں۔ تو اگر وہ کچھ فنڈ چیریٹی کا اس میں اکٹھا کر کے دیا بھی جاتا ہے تو یہ بالکل بے مثل اسی طرح کے ہے کہ کچھ رفع عام کے جو کام کر رہا ہے اس کو وہ ضائع کر رہا ہے، سراسر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی درخت جو ہے، یعنی بیس ہے اللہ پر ایمان، اللہ پہ کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ کامل جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے درخت جو ہے اس کی جڑ، جڑ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر کی پیروی کرنا۔ اب وہ جڑ جو ہے وہ ہٹا دی جائے، اب درخت ہے موجود، اب آپ اس درخت کو، اس کی شاخوں کو، اس کو پتوں کو پانی دیتے رہیں، تو آپ درخت جڑ نہیں ہے، اس کی شاخوں کو، درخت اس کے پتوں کو پانی دیتے رہیں گے تو کیا درخت ہرا بھرا رہے گا؟ بغیر جڑ کے وہ سوکھ نہ جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر جڑ اکھاڑ دی جائے تو شاخوں اور پتوں پہ کتنا بھی آپ پانی دینے کی محنت کریں، کتنا بھی زیادہ آپ زحمت جھیلتے رہیں، سب بے سود ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ظلم اللہ، اللہ ظلم نہیں کر رہا ان پر، اللہ نے تو کھول کھول کے ایک بات کو بیان فرما دیا ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی جو قانون بنا ہے اس میں وہ ظلم ظالم نہیں ہے مالک، بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل واضح اور اوپن آیت ہے۔ جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اسی طرح کھول کھول کے اس کی وضاحت کر دی کہ ہر چیز موجود ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کھول کھول کے آیات بیان کر دی ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے حق میں ہم خود ظالم۔ اتنی اوپن بک اپنے گھر میں رکھ کر بھی ہم اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 113 میں اور 115 میں جو اہل کتاب کی تعریف آئی ہے، آپ جب سورہ آل عمران مکمل کریں گے انشاءاللہ، تو سورہ آل عمران جب مکمل ہوگی تو اس کی آیت نمبر 199، جب 199 200 آیات ہیں ٹوٹل اس کے اندر سورہ آل عمران میں، تو جو اس کی 199 نمبر 199 آیت ہے اس کو ذرا پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 199 میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو وہاں پہ یہی تعریف موجود ہے ان اہل کتاب کی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ پورا سورہ آل عمران میں ڈسکس ہی کیا گیا ہے، تو انہی کے بارے میں آخر میں اللہ نے
جب کنکلوڈ ہو رہی ہے یہ سورہ آل عمران، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اور جو ان کی طرف نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور خاشعین للہ، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے، خاشعین للہ، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اجر عند ربہم، ان کا جو اجر ہے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ بے شک اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ آیت نمبر 118، اب یہاں سے مسلمانوں کو تنبیہاً اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور جوناگڑھی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ یہ اتنی واضح تنبیہ ہے اور اتنی پیاری نصیحت ہے اللہ کی طرف سے کہ اب تم کو ہم نے امامت کا عہدہ دے دیا ہے، تو تم اس کو امانت داری کے ساتھ نبھاؤ، لیکن دیکھو ان کو اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ یہ تمہاری خرابی میں ذرہ برابر بھی نہیں چوکتے۔ تو انہوں نے تو بالکل لکھ دیا ہے کہ آج اگر غور کیا جائے تو کر کیا رہا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 118۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بتانا، بتانا کا لفظ ہے، بتانا میں جو ورڈ چھپا ہوا ہے، با تا نون، بطن، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو، پیٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بتانا کا لفظ، یعنی کپڑے کا جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بتانا کہلاتا ہے۔ مراد اس سے ہے کسی کو گہرا رازدار، یعنی بھیدی، اپنے دل کا راز بتانا، ایسا دوست جس کو آپ کے دل کے سارے سیکرٹس پتا ہوں۔ اسی لیے اس کے معنی جو ہے مشاورت کرنے، مشیر، مشورہ دینے والا، معتمد، جس پر اعتماد کیا جائے، جس کو آپ اپنے صلاح و مشوروں میں شامل رکھیں، تو لیا جاتا ہے بتانا۔ بڑا ہی اہم ورڈ ہے اور بڑی اہم نصیحت ہے۔ اللہ نے تو ہمیں واضح دیے دی، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، من دونکم، یعنی تمہاری جو جماعت ہے، اپنا گروہ، ان سے نہیں بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کوتاہی کرتے، خبالہ فساد، تباہی، بربادی، یعنی سوائے تباہی اور فساد کے، سوائے تمہارے درمیان وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ بس تمہارے اندر تباہی اور خرابی پھیلائیں۔ تو ان کو بتانا یعنی اپنا معتمد، اپنا مشیر، اپنا رازدار دوست مت بناؤ۔ بتانا نے ولی کے لفظ کو اور کلیئر کر دیا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، یعنی ایسا دوست جس سے آپ اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا، جس پر آپ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، جس سے آپ اپنے مشورے لیتے ہیں، تو ایسا مت بناؤ ان کو۔ اللہ اکبر۔ اس کی شان نزول سن لیجئے ان آیات کی، کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آ رہی تھی۔ انفرادی طور پہ بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی، اور یہ ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق دوستوں سے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن ان بنی اسرائیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، یعنی ایک اللہ کی بندگی کی جو دعوت علیہ وسلم دے رہے تھے، دعوت توحید سے دشمنی ہو گئی تھی، اور اسی کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے جو اس نئی تحریک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، انصار مدینہ کے ساتھ وہی تعلقات، مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں فتنہ و فساد برپا کر دیں، اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔
تو یہ شان نزول سے امید ہے یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم لوگوں کو ہوشیار کر رہے ہیں. 15 سال پہلے مدینہ میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا اور پھر قیامت تک کے لیے کیا آج مسلمان ہوشیار ہے؟ یہ سوال چھوڑ کے آگے بڑھتی ہوں، ذرا سوچئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. خبالا، تباہی اور بربادی کے لیے ذرا بڑا موقع ملا فوراً فائدہ اٹھایا، نہیں چوکتے، کوتاہی نہیں کرتے. ودو ما عنتم، ودو یعنی انہیں بڑا محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ، ما عنتم کہ تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی تمہارے جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، جس چیز سے تمہارا نقصان ہوتا ہے، اس سے ان کو بڑی محبت ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، قد تحقیق یعنی پروف بات ہے، یہ پروف کرنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے، پروفڈ ہے. بدت البغضاء ظاہر ہو چکی دشمنی، من افواہم ان کے منہوں سے، یعنی منہوں سے یہ دشمنی نکلتی پڑتی ہے. وما تخفی اور جو کچھ چھپاتے ہیں، یعنی جو کینہ اور بغض ان کے دلوں میں ہے یہ چھپاتے ہیں. صدورہم ان کے سینے، اکبر کہیں زیادہ ہے، یعنی منہ سے جو نکل رہی ہے چیزیں وہ اس مقابلے میں بہت کم ہے جو ان کے سینوں میں، یعنی سینوں میں بہت کینہ اور بغض ہے تمہارے لیے. قد بینا، تحقیق بینا بیان کر دی ہم نے، یہ بین کا لفظ آتا ہے وضاحت کے لیے، اوپنلی بالکل کلیئر، ہم نے بیان کر دی لکم الآیات تمہارے لیے آیات، یعنی ہم نے صاف صاف کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کی ہیں. ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے. عقل ہی تو ختم ہو گئی، عقل کہتے ہی ہیں، عقل کے لفظی مطلب یہ بند باندھنا، وہ ختم ہی ہو گیا، بہے چلے جا رہے ہیں، دنیا پرستی اتنی آ گئی، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت سمجھ میں آئے گی؟ اللہ سے بڑھ کے کون ہے اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت کرنے والا؟ کرموں سے بڑھ کر اللہ محبت فرماتے ہیں. اسی لیے تو اللہ ہوشیار فرما رہے ہیں، اور اسپیشلی مخاطب ہم سب کو کر رہے ہیں، مجھے، آپ کو، کل مومنین و مسلمین کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کھول کھول کے بیان کی ہیں. ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے. ہاں انتم، یہ جو ہاں کا لفظ ہے یہ تنبیہ کا کلمہ ہے. ہاں دیکھو، غور کرو، سمجھو ذرا اس بات کو بھائی، تنبیہ کا کلمہ ہے. ہاں انتم، سن لو تم، اولائی تحبونہم، تم سب لوگ دوستی رکھتے ہو، محبت کرتے ہو ان سے. ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت رکھتے، نہیں وہ دوستی رکھتے، حب دوستی محبت تم سے. ہم کی ضمیر جاری ہے ان کی طرف جو دشمنان اسلام ہیں، اور کم کی ضمیر جاری ہے مسلمانوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح، اسی لیے ہاں سے شروع ہوا، تنبیہ کا کلمہ ہے، بالکل سن لو، کھل کے بات ہو رہی ہے اوپنلی. اولائی تحبونہم وہ جو سب لوگ ہیں جن سے تم دوستی رکھتے ہو، محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی اور تم ایمان رکھتے ہو 7 کتاب جتنی بھی کتابیں ہیں، کلی یعنی ساری کتابوں پر. تم تورات سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں صحائف ابراہیمی سے، تم ان کو بھی مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو. کل آمن باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والی بات ہے. تم بائبل انجیل کو بھی مانتے ہو، تم قرآن پاک، تم زبور کو بھی مانتے ہو، تم قرآن پاک کو مانتے ہو، تم ساری کتابوں کو جبکہ تم مانتے ہو کہ ہاں سب اللہ کی کتاب ہے. کلو آمنا کی بات ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سب پر ایمان تم رکھتے ہو. تمہارا یہ حال ہے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، بالکل سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے، قالو آمنا ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تم سے جدا ہو جاتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمْ انامل
یعنی انگلیاں جو ہیں پورے انگلی جو ہوتی ہے اس کی آپ کی جو فنگر اس کی جو جو پہلی جو پور ہوتی ہے فرسٹ جو فنگرس کی جو پہلی جو پور ہوتی ہے اس کے لیے انامل، یعنی انگلیوں کو پوروں کو اپنی جیسے انسان جب غصہ آتا ہے تو ان کو لے کے دانتوں میں چبانے لگتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے ادو علیکم الانامل کہ کاٹ کھاتے ہیں یا چبانے لگتے ہیں تمہارے اوپر اپنی انگلیوں کو اپنی پوروں کو من الغیظ غصے سے، یعنی اتنا غصہ ان کے دلوں کے اندر تو تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو چہرے پہ ہے مسکراہٹ لیکن دلوں کے اندر اتنا کینہ اتنا بغض اتنا غصہ ہے کہ غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے میں ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں سے صدور صدر کی جمع ہے سینوں کے جو باتیں ہیں دلوں کی جو باتیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسوہم یعنی اگر تم کو حاصل ہوتی ہے تمہیں چھوتی ہے تمسسکم مس ہوتی ہے تمہیں حاصل ہوتی ہے حسنہ بھلائی آسودگی تسوہم تو ان کو بری لگتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو یفرحوا تو یہ خوش ہوتے ہیں بہا اس سے یعنی تکلیف جب تم کو پہنچی تو اس سے خوش ہو رہے ہیں لیکن اگر بھلائی پہنچی تو غصہ آ رہا ہے ان کو برا لگ رہا ہے یہاں تک جو ہے صورتحال اس کو تھوڑا سا اپنی سوچے غور کرے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ صورتحال تھی مدینہ میں یہ صورتحال تھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا خوبصورت سب کے ساتھ طریقہ کہ کوئی بیمار ہے تو آپ عیادت کے لیے بھی جا رہے ہیں آپ سب کا خیال بھی کر رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا ذمی کہتے ہیں جو کسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتا ہو اسلام نہ لایا ہو تو اسلامک اسٹیٹ اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامک اسٹیٹ ہے مدینہ کی اس میں بہت سے لوگ ایسے جو ایمان نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے ایسے نہیں مانا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تنبیہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تکلیف دی کسی بھی طرح کی تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اتنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسلام کا لفظی مطلب پیس ہے اسلام تو صرف پیس ہے پیس سکون اب خود بھی سکون سے رہو دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو اور یہی اصل میں تعلیم دی کیا ٹیچ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بھی کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا اللہ اکبر لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے جیسا کہ منع فرمایا کہ خود اپنا رویہ سب کا بہت اچھا رکھو لیکن ان کو ایسا رازدان بتانا ایسا رازدار اپنا معتمد ایسا نہ بناؤ کہ وہ تمہارے راز جانے اور پھر وہ تم کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کی امت کو معاشرے کو تمہارا جو ایک معاشرہ ہے پرسکون اس کا سکون کو دور کرنے کا باعث بنے جیسے کہ حضرت فاروق اعظم کا ہے حضرت عمر بن خطاب کہ ان کو حضرت موسیٰ اشعری جو تھے انہوں نے جب وہ ایک جگہ کے گورنر بنائے گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو جس کو بہت اچھی کتابت آتی تھی اور بہت اچھا اس کا ذہن تھا یعنی ذہن کا بھی بہت اچھا تھا میموری کے لحاظ سے تو بھی یہ تھا کہ ہمارے لیے کارآمد ہے بہت تو انہوں نے اس کو اپنے پاس آفس میں رکھ لیا کتابت کے لیے لیکن جب حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو حضرت فاروق جو ہے عمر فاروق جو ہے انہوں نے سختی سے انہیں فوراً فرمایا کہ تم اس کو اپنے قریب نہیں کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے ان کو عزت نہیں بخشو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے اور اسی چیز کو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک وہ ہے واقعہ کہ ایسا ان کو پتا چلا کہ بھئی ایک ایسا ہے بہت اچھا اس کو آتا ہے اس کی قابلیت ہے اس کے بارے میں تو حضرت عمر فاروق نے یہی جواب دیا بالکل اس طرح وہ قرآن کی آیات پہ عمل کرتے تھے سبحان اللہ اللہ اکبر کیونکہ آج ہم دور ہو گئے اور اسی لیے امام قرطبی کا معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی دیا اور مولانا محمد یونا گوڑھی کا جو صلاح الدین یوسف صاحب کا اس میں بھی انہوں نے دیا کہ امام قرطبی جو ہیں جو 5ویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں وہ بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی اس کی خلاف ورزی کرنے پر اور اس کے پھر برے نتائج کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ تم نے انہی کو اپنا رازدار اور امین بنا لیا، اور اس ذریعے سے وہ جاہل اور اغنیا جو تھے، وہ عمرہ جو جاہل اور اغنیا جو تھے وہ مسلط ہو گئے ہمارے اوپر، اور یہی ہوا ہے۔ جتنے بھی آج بدقسمتی سے اسلام ممالک ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو اتنا اہم حکم تھا کہ اپنے ساتھ ان کو اپنے کاموں میں شریک مت کرو، تو بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر ان کو شریک کیا گیا، اور پھر اتنا تجربات کے تھپیڑے کھانے پر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا، اور اس کی ایک ہی بس ریزن ہے سالڈ، اور وہ ذہنی شکست ہے جو ہو گئی ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، دنیا پرستی میں اتنے آ گئے ہم کہ دنیا پرستی کی وجہ سے ہم ایسے حالات میں، ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرتے، تو عبرت حاصل کرنے کے بجائے مداہنت میں پڑ گئے، مداہنت کرنے لگ گئے ہر معاملے میں، ہر چیز میں، اور پھر جو ہے وہ زوال جو تھے جو اس طرف جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن پاک کی آیت بہت زیادہ اہم ہے، اور اس آیت کے آگے جو ٹکڑا دیا گیا ہے اس کو ذرا سن لیجئے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ تو بالکل ہی چھٹ گیا، یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی سازشوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ایک دیا، تصبروا و تتقوا، صبر اور تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر صبر کرو تم اور اللہ سے ڈر کر کام کرو، تتقوا، اور ایک اور مطلب ہے کہ جو بھی جو تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے کنارہ کشی کرو، یعنی بچو اس سے، تتقوا یعنی صبر اور بچنا، کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو نہیں نقصان پہنچائیں گی تم کو کیدہم، ان کی چالیں، ان کے فریب، ان کی سازشیں، شیئا ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، یعنی ان کی سازش، ان کی فریب ذرہ برابر بھی تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ یعنی چاروں طرف سے اللہ نے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ بہت اہم یہ آیت ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور کیجئے، اب اسی آیت کے اوپر، یہ بہت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو تتقو کا لفظ آیا ہے، تقوی، اس میں سب سے جو بچنے کا جو اصل چیز ہے وہ اسی آیت سے جڑی ہوئی ہے، آیت نمبر 118 میں، کہ ان کو بتانا نہیں بناؤ، اپنا ایسا رازدار، اپنا محرم میں راز مت بناؤ، یہ اصل یہ تقوی ہے، یہ اس سے بچو تو تم ان کی سازشوں سے بچ سکو گے۔ اسی صبر اور تقوی یعنی تصبر، صبر اور تقوی کے فقدان نے ان کی سازشوں کو کامیاب کیا، اور مسلمانوں کے زوال کا اصل صبر ہی یہی ہے، صبر بھی نہیں رہا اور تقوی بھی ختم ہو گیا۔ صبر کس سینس میں کہ دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے، جو اللہ نے حلال کیا اس پر ڈٹنا، اور حرام سے بچنا، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہی اصل صبر ہے۔ ایک بات آپ سب سے ذرا سا میں کہوں گی کہ ذرا غور کیجئے گا، کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے معاملات زندگی ہیں، وہاں صبر کا لفظ ہمیں سنائی نہیں دیتا، کہیں بھی ہم صبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ صبر کرنا، مکان خریدنا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، پڑھائی لکھائی کا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی صبر کا لفظ سننے میں نہیں آتا۔ لیکن جہاں میت کہیں انتقال ہوتا ہے وہاں صبر کا لفظ بہت آتا ہے، سننے میں، دیکھنے میں وہ بھی نہیں آتا، کرنے میں بھی نہیں آتا، نہ دیکھنے میں نہ کرنے میں، سننے میں آتا صبر کرو صبر کرو، بولتے بھی ہم بہت ہے، زبان سے لپ سنگنگ ہے، صبر صبر صبر، لیکن صبر کیا ہے، کہاں کرنا چاہیے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ صرف کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں ایک دوسرے کو زبانی تلقین بہت ہوتی ہے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن صبر عام دوسرے تمام معاملات جو زندگی ہمارے، وہاں کہیں بھی ہم اس صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم صبر کا مطلب ہی نہیں جانتے کہ صبر کے معنی کیا ہے۔ صبر کا لفظی مطلب ہے رکے رہنا اور جمے رہنا، رکے رہنا اور جمے رہنا۔ کس پہ رکے رہنا، دین پہ رکے رہنا، کس پہ جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، استقامت مراد ہے، ثابت قدمی مراد ہے۔ یہی چیز جب
فرعون کے دربار میں وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھتے ہیں تو ایمان فوراً لے آتے ہیں، فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اللہ سے پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیا دے، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ دنیا کی حقیقت ان کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں، تو صبر مانگتے ہیں کس پہ؟ دین پہ ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی، ہم دین پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدمی ہو۔ جب آپ دین پہ خود ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، ثابت قدمی ہو، دنیا کی کسی فریب، کسی سازش کا شکار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم اسی لیے ساری فریبیاں، سارے فریب کا اور ساری سازشوں کا شکار ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ صبر نہیں ہے، صبر ختم ہو گیا، پھسل جاتے ہیں، اور پھر وہی خرابی ہے جو پیچھے میں نے کہا تھا، اس کو ذہنوں میں بات رکھیے گا۔ اصل خرابی کیا ہے؟ دنیا پرستی۔ دنیا پرستی میں آج کا مسلمان میں جس کو چنا اللہ نے، ایک قوم کو سے قیادت لے کے دوسری قوم کو دیا گیا، اور ان کو ساری نصیحتیں کی گئی۔ 5 سال پہلے قرآن نازل ہوا، یہ انہوں نے کیا، ان سے امانت لے لی گئی، اب ان سے امامت لے کر تمہیں دیا جا رہا، تم یہ مت کرنا۔ لیکن آج ہم ہر بہر یہی کام کر، قرآن پڑھتے کا کس نصیحت پہ؟ اللہ کے عمل۔ نفس کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ صبر کے معنی تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ اثر سب کو پتہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن صبر کیا ہے؟ ہر معاملے میں دنیا کے ہم پھسل پڑتے ہیں، ہمارے میں اور کافرانہ وہی پھر آ جاتا ہے۔ پھر جواب شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھی، میں کہتی ہوں 39 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اس سے پہلے یقینا انہوں نے لکھی ہے، یعنی اگر ہم آج سے جوڑے، ہم 2020 میں سب زندہ ہیں، 20 ایئرز یہ اور ادھر 40 to 60 ایئرز بیفور، سمجھیے انہوں نے یہ جواب شکوہ لکھی۔ کیا آج 100% ایسے ہی نہیں ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود؟ سیم یہی صورتحال۔ صبر کدھر ہے؟ صبر نام کی تو خیر ہم میں چیز ہی نہیں ہے، اور یہی بے صبری جو ہے شرک اور بدعت تک لے کے چلی گئی، عقیدہ توحید بھی خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور پھر آگے تقوی، یعنی ہر اس بات سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رکے ہوئے، ڈٹے ہوئے دین پر، خود اپنے آپ کو روکا نہیں، یہ فائدہ ملے گا، دنیا جاتی تو جائے آخرت نہ جائے والی سوچ ہی ختم ہو گئی۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے پھسل پڑتے ہیں، یہ صبر تھوڑی ہے۔ صبر کا تو مطلب ہی اس کا بالکل اپوزٹ ہے، رکے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ پھسل جانا تو اس کا بالکل اپوزٹ ہے، ہر معاملے میں پھسل پڑ رہے ہیں۔ امید ہے میری بات سے آپ لوگ سب ایگری کریں گے، ایک میت کے وقت کسی کے انتقال میں جاؤ تو ہم صبر کا لفظ لپ سنگنگ ہوتی ہے، منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں صبر کریں، بس وہی وقت مجھے ایک صبر کا لفظ سنائی دیتا ہے، یا منہ سے زبان سے بولتے ہیں۔ باقی زندگی کے سارے معاملات میں کہیں بھی صبر نام کی چیز نظر نہیں آتی، پھسل جاتے ہیں، وہی کافرانہ چال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تقویٰ پھر اس کا اسٹیپ، یعنی ایک تو ڈٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں دین کو، پھر ہر اس بات سے بچ رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ایسا مت کرنا، کرے جا رہے ہیں، پھسلے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا پھر وہی جا کے جڑتا ہے دنیا پرستی۔ دنیا چھوڑنے پر کسی طرح بھی ہم تیار نہیں۔ آپ سلام ایک بوریے پہ لیٹیں، بوریے پر، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ میں کیا جواب دیں؟ جس کو آخرت کا پتہ رہے، جس کو قیامت کے دن جس کو قبر میں جانے کا پتہ ہو، یقین، پتہ کی بات نہیں، یقین ہو کہ ہاں مجھے مرنا ہے، اور جس کو یہ ہو کہ مرنے کا وقت چھپا کے نہ رکھے، پتہ نہیں میرا یہ آج کا دن آخری دن ہو، وہ اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا، وہ ایک ایک عمل کی حفاظت کرے گا کہ نہیں بھی مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو جائے سرزد جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ تو کوشش کرے گا کہ میرے ایک ایک لمحہ، میرے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، میرا ایک ایک عمل اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ ہو۔ یہ تصبروا اور تتقوا والی بات، یہ 2 لفظ ہیں، یہ بہترین چیز ہے۔ بلکہ یہ سورہ طلاق میں اتنی پیاری آیت ہے سورہ طلاق کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتا آیت نمبر 2 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، جو ہر اس بات سے بچے گا جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے، جس سے اس کے رب نے روکا ہے۔
اس کو کتنا سمپلیفائی میں کروں سمجھانے کے لیے. فاربیڈن چیزوں سے، یعنی جس سے اللہ نے فاربیڈن حرام کیا، روکا ہے، مت جانا اس کے قریب، اس سے وہ رک گیا. یہی تقویٰ کہلاتا ہے. اسی چیز کو تو عمر فاروق سے ایک دفعہ کعب نے پوچھا، تو ابی بن کعب نے، کہ بھائی تقویٰ کیا ہے؟ تم کسی جھاڑی بڑے راستے سے گزرے ہو. ہاں گزرو، کیسے؟ تو کپڑوں کو سمیٹ، یہی تو تقویٰ ہے. یعنی دنیا میں تو تمہیں ہر طرف سے ہی تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں آئیں گی، بہت اٹریکٹفل چیزیں ہیں. اور اس وقت اتنی چکا چوند ہے ہمارے ارد گرد، اتنی چکا چوند ہے، اللہ اکبر، کہ آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں. اوجھل ہو گیا ہے اللہ کا راستہ، سے رات مستقیم کا راستہ، اتنی چکا چوند ہے آنکھیں. اور آدمی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوگا، وہ تو بس پھسل پھسل پڑتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے. اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو بس سرسری، وہ تلاوت کا جو ہے، یہ یتلو تلون، وہ والی بات ہی نہیں ہے کہ پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سب چیزیں ختم ہو گئی. ثواب کے ایک ذہن میں بس ثواب کے لیے قرآن پڑھ لو. اور ظاہر بات ہے ہمارے ارد گرد جیسے علماء دین موجود ہیں جنہوں نے ہمیں فضائل بتلا دیے ہیں کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنے کا، اتنی دفعہ اس کی فوائد ہیں، اتنا ثواب ہے، یہ کر لو. اس کے بعد وہی کرو جو کفار کر رہے ہیں. اللہ ہو، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر قرآن کو پڑھ کے، میں نے آپ کو یاد کیجئے پہلے ایک دفعہ بتا چکی ہوں تلا یترو تلون میں، کہ اگر قرآن کو پڑھ کے تم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ تلاوت نہیں ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے، یہ تلاوت نہیں کہلاتی. عمل سے وہ چیز پروف ہوتی کہ تم نے اس کو تعلیم حاصل کی، پڑھا، تم نے کچھ حاصل کیا. اسی لیے سورہ فاتر کی آیت ہے کہ عالم وہ ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد عالم بنا. عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر دل میں خشیت آئی تو پھر وہ عالم ہے. اور لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور ہر اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو عالم نہیں ہے، چاہے اس نے معلومات کا ایک خزانہ اکٹھا کر لیا. تو یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے اور بڑی حوصلہ بڑھاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اللہ راستے نکالتا ہے، ضرور. اب آپ دیکھیں نا آج کل کے حالات کو، اگر ہم اسی آیت پر دیکھیں، چکا چوند ہے دنیا، ساری دنیا جو ہے اس میں پھسلے چلی جا رہی ہے. حرام حلال کا فرق مٹ گیا ہے. آدمی سوچتا ہے ارے چھوڑو، حلال کے راستے پہ جائیں گے تو ہم تو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، تو حرام راستے پہ پھسل پھسل پڑتا ہے. وہ بھول گیا ہے. وہ یاد رکھے اس بات کو، اللہ فرما رہا ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے، کہ تم اس سے ڈر کر اگر زندگی گزارو گے، اس کے حلال جو راستہ اس نے فرمایا ہے، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، تم ایمان لائے ہو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہو، تو اللہ کو حوالے اپنے آپ کو کر دیا. تو تم کو اللہ تعالیٰ کے جب حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جس طرح جس حال میں رکھا اس میں خوش رہو، شکرانے نعمت ادا کرو، اور اپنے رب پہ کامل توکل رکھو، بھروسہ رکھو. اللہ ضرور تمہارے لیے راستہ نکالے گا، مخرجہ، اللہ ضرور راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق کی آیت پڑھ رہی ہوں میں آپ کے سامنے، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے گا. اور یرزقہ، اور اس کو رزق دے گا، یعنی اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ من حیث لا یحتسب، یعنی وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اتنی مجھے یہ آیت شروع سے بہت زیادہ پسند ہے سورہ طلاق کی، اور بڑی حوصلہ دیتی ہے ہم جیسے کمزور آج کے دجالی دور میں جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے بہت پیاری آیات ہیں، بڑی پیاری نصیحت یہ باتیں ہیں میری بہنوں. ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کے مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سمجھا بھی نہیں ہوگا، غور ہمیں ہوگا بھی نہیں ذہن میں کہ یہاں سے ہماری ہیلپ ہو جائے گی، اور وہاں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلَ اللَّهُ، وَمَن يَتَوَکَّلَ اللَّهُ، اور جو بھی بھروسہ کرے، توکل کرے اللہ پر، اوپر اللہ کے، اللہ پہ ہم نے کامل توکل کیا، بھروسہ کیا، ہمیں جو اللہ پہ، ہمیں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں فوربیڈن راستے پہ نہیں چلوں گا. بھائی نہیں ہے تو نہیں صحیح، مجھے اللہ کھلا رہا، میرا پیٹ بھوک کے وقت بھر دے رہا ہے، میرے تن کو اس نے ڈھکا ہوا ہے، مجھے سر چھپانے کا اس نے ٹھکانہ دیا ہوا ہے عزت کے ساتھ حلال راستے سے، دیٹس انف فار می.
مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. میں حرام طرف نہیں جاؤں گا جس سے اللہ نے روکا ہے. میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. آج مرا کل دوسرا دن. مرتے کے ساتھ قبر میں دفنانے کے ساتھ آ جائیں گے منکر نکیر سوال کرنے جواب دینے کے. کیا جواب دوں گا؟ تاریکی، اندھیرا، اکیلا پن، کیا کروں گا میں؟ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اگر میرا رب مجھ سے آج ناراض ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میرا رب بھی نہیں ہوگا. قبر میں تو صرف رب ساتھ ہوتا ہے، بس صرف رب کی مدد چاہیے. آج میں نے اپنے عمل سے اپنے ربی کو ناراض کر دیا تو میرے ساتھ قبر میں کون ہوگا؟ سب تو چھوڑ کے آ جائیں گے مجھے. کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں. قبر کی وہ اندھیرا پن، وہ تاریکی، وہاں تو نور اگر ہوگا تو یہ قرآن کا نور ہوگا. آج میں نے اس نور سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا تو یہ نور میرا ساتھ دے گا، میرا رب میرے ساتھ ہوگا. لیکن اگر میں نے آج اس کو اپنے عمل سے ناراض کر دیا تو کون ہوگا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ، جو اللہ پہ کامل بھروسہ رکھے کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا بندی یا بندہ غلام ہوں. وہ کرے گا نا، وہ کھلائے گا. میں بیٹھا ہوں جو میں جائز راستے سے کوشش کر سکتا ہوں، اپنی کوشش تدبیر کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اوکے کیا ان راستے پہ چل رہا ہوں. باقی سب کرنے والا تو اوپر ہے والا ہے، نتائج اس کے حوالے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 سورہ طلاق، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے طے شدہ ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے. آج ہم مسلمان نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں، حرام چیزوں پہ بے جھجک اور بلا جھجک جو ہے وہ پھسلے چلے جا رہے ہیں، خوب وہی کام کر رہے ہیں جو کافرانہ کام ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو ہم بالکل بھول گئے، یعنی صبر اور تقوی. اور مسلمانوں کے اگر ہم زوال پہ غور کریں، پیچھے سے آپ لے کر آئیں ساری آیات کو، تو اس کا سبب ہی یہی ہے. یعنی نہ دین پہ ڈٹے رہے، صبر بھی ختم ہو گیا، نہ شریعت پہ استقامت رہی، اللہ کی دی ہوئی شریعت جو ہے اس سے محروم ہو گئے استقامت سے ہم لوگ، اور تقوی سے بھی آ رہی ہیں. یہی دو صفات اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے اگر ہم صبر اور تقوی، یہ دو صفات اگر مسلمان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ ساتھ ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن اگر ان دو صفات کو چھوڑ دیا، صبر اور تقوی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مکمل اس بات پہ فرمایا ہے ان اللہ بما تعملون بس یعملون محیط، بے شک اللہ اس پر جو وہ کرتے احاطہ کیے ہوئے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا، ہماری نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. سورہ طلاق کی اس آیت کو بھی ضرور پڑھیے گا جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، 28ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی. سورہ طلاق سورہ تحریم سے پہلے ہے اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اس کی دو جو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 2 آیت نمبر میں نے 3 آپ کو بتائی، بہرحال اس کو ضرور پڑھیے گا. تو یہ بہت اہم آیات تھیں، اس کی کنکلوژن کے لیے ذہن میں رکھیے ان سب چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک کفار سے دوستی نہیں کرنے کی جو وجوہات بیان فرمائی ہیں وہ یہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں میں تفرقہ ہو، تم لوگوں میں خوب گروپ بندیاں، فرقہ بازیاں ہوں، انتشار ہو، بغض اور عداوت ہو، آپس میں لڑو مرو. اور یہی ہو ہی رہا ہے، ہم لوگ یہی کر ہی رہے ہیں. قرآن سے بالکل، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے نے جو فرمان ہے اس سے بالکل دور ہیں. اللہ اکبر. نمبر 2 وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی عرضی یا سماوی آفت اور مصیبت میں پھنس جاؤ، اور اسی کی کوششیں مستقل ہوتی رہتی ہیں. نمبر 3 ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو ان کے دل میں جو کینہ اور بغض ہے اس کا پتہ دیتی ہیں. نمبر 4 تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں. تم ان کی کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن سے منکر ہیں. نمبر 5 اگر تم کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ جل بھن جاتے ہیں، اور تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو خوب خوش ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ایک افسردگی والی بات، میں جب ان آیات کو پڑھ رہی تھی اور غور و فکر کری تھی، میں کہتی ہم دوسروں کی کیا بات کریں. آج ذرا غور کیجئے، امت مسلمہ کے اندر آج ہمارے آپ کے درمیان کیا دل بالکل جڑے ہوئے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اس کو غور کیجئے گا. آپس میں رشتے دار، گھروں کے اندر اتنا نفسا نفسی کے وقت میں آج ہم لوگ زندہ ہیں
اتنا نفس و نفسی کا یہ عالم ہے دجالی وقت جو ہے کہ گھروں کے اندر بہن بہن بھائی بھائی ایک دوسرے کو بڑھتا پھولتا نہیں دیکھ پاتے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے راستے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک ایک گھر میں جاؤ پتا چلا تو دوسرے گھر میں اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، یعنی آپس میں سگے بلڈ ریلیشن والے لوگ سے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہے، تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں؟ یہ آیات میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اب آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسا اپنے بیٹے کو کہا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنا خواب یہ مت بتانا اپنے بھائیوں کو، کہ یعنی بھلائی کی بات مت بتاؤ کہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اپنے سگوں کی، ہم غیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ حسد، نظر بد، جادو ٹونا ٹوٹکا، یعنی جلن حسد میں ہم جادو بھی کر رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، خود تعویذ گنڈے کرا رہے ہیں کہ وہ اس کو کہاں سے بھلائی مل رہی ہے، اس کو کہاں سے ترقی مل رہی ہے، اس کو لیے کچھ کرو ایسا کام جس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ یہ تو گھروں کے اندر بلڈ ریلیشنز میں ہو رہا ہے، تو ہم باہر کی کیا بات کریں؟ اللہ اکبر، دکھ ہے اور کچھ نہیں۔ اتنا معاشرہ ہمارا خراب ہو چکا ہے، اتنے کرپٹڈ معاشرے میں آج ہم زندہ ہیں، کس کو دوست کہیں؟ کون دوست ہے؟ ہر جگہ حسد ہے، جلن ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم لوگ مل کے محبتوں کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں تو اس وقت کے اس اتنی زیادہ ایسے معاشرے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے معاشرے میں اس وقت ہم اس طرح کی صورتحال میں اللہ ہمیں اس طرح سے جوڑ کے رکھے کہ جہاں اخلاص ہو، محبت ہو آپس میں، اور اس کے لیے صرف دعائیں خیر ہو، تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں تک تو یہ پورا ایک ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر کے مکمل فرمایا کہ صبر اور تقوی اس کو باندھ لیں، اپنے پلو سے کہنا چاہیے، بالکل باندھ لیں۔ یہی دو کامیابی کی صفات، جو دو صفات کامیابی کی دلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید کی دلیل ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ہر جو دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے، تو دو اس کا ہے کہ ایک صبر اور دوسرا تقوی، یعنی دین پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جو اللہ نے حلال کیا اس پہ رہنا، ڈٹے رہنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی صرف رضا کے لیے کہ اللہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت کے مطابق اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان کی پختگی اور ثابت قدمی، اور اسی کی آج ہمیں یہی چیز سب سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین یا غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک آیت نمبر 120 تک کیا۔ اب غزوہ احد کے جتنی یہ بھی صبر اور تقوی ہی سے جڑی ہوئی ہے کہ صبر ہٹ گئے، تقوی سے ہٹ گئے، دونوں صفات جو تھی کمزوری تھی ہٹ گئے تو بہت بڑی شکست ہوئی۔ اسی لیے فوراً غزوہ احد کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ سے غزوہ احد میں شکست فاش ہوئی مسلمانوں کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ رسول ان کے درمیان موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ وہی صبر اور تقوی کی کمی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم یہیں سے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کل مسلم امہ پر اپنے کا سایہ عطا فرمائے، اور ہم قرآن پاک سے جوڑ دیں، ہم سب قرآن پاک پڑھیں اور اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ہم سب کو قرآن پڑھ کر عمل کرنے والا قاری بنا دے اللہ رب العالمین۔ آمین آمین یا غفور رحیم۔